الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله نسبة الجاه بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بآواز بلند پاک پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں شعر کہتا ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں سمجھ یہ کہ کوئی نا بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں انہی کا گھر ہے یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں سمجھے یہ کہنا توجہ آپ توجہ کیجیے میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں انہی کا گھر ہے یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں ملائکہ عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں ملائکہ عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں مقام ان کا کس کا تیرے اور میرے نبی کا مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش برین مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش برین وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں ہمیں ہے کہ کہنا وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں جو اہل یقین تھے جو اہل یقین تھے کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہل یقین تھے کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے میرا بھائی میرا دوست بہت ہی پیارا بھائی ہے بٹی صاحب اس نے اپنے گھر میں یہ محفل میلاد سجائی اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کے صدقے اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے ہم جتنا بیٹھے ہیں نا اللہ ہم سب کو زہری باطنی بیماریوں سے نجات دے دے اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے یہ محفل میلاد ہے اور میں اپنا جو میرا عقیدہ اور اپنا جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں جس محلے میں جس گھر میں جس گلی میں جس مکان میں نبی کریم علیہ السلام کی محفل ہوتی ہے تو وہ محفل بظاہر تو یہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ میرے نبی کی نظر میں ہوتی ہے
اب لوگ میں نے عرض کیا جو شک والے ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں اگر ہو گیا تو مگر ہو گیا، مگر ہو گیا تو فگر ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، لیکن ہوگا وہی جو تیرا نبی اور میرا نبی چاہے گا، بس۔ اب غور کیجئے، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر مکتبہ فکر کا عالم دین اس کو مانے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حضور نے فرمایا میری امت کی ساری امت کے سارے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، میں نے ساری امت کو پہچان لیا۔ اور یہ روایت حضور نے فرمایا سب کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں سب کے عمل کو دیکھتا ہوں کون کیا کر رہا ہے۔ اب میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں، آپ حضور کی تعریف سن رہے ہیں، ایمان سے بتائیں میں تعریف کر رہا ہوں، آپ تعریف سن رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کے حضور کا میلاد بن رہا ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے حضور کا میلاد بن رہا ہے۔ جب یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل بن گئی، یہ ایک عمل ہے میرا بھی تیرا بھی، ہم دونوں کا جب یہ عمل ہے اور ہر عمل نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا یہ ہمارا میلاد بھی نبی کی نظر میں پیش ہو گیا ہے۔ جب یہ میلاد نبی کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو تیرا کیا خیال ہے جب ہم اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، ہمارا نبی اپنی تعریف سن کے ہم سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید الفاظ پڑھے، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور اس نور کے ساتھ ایک کتاب روشن نورانی کتاب بھی تھی۔ اب رب نے یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، رب نے کہا وہ آ گیا، کہیں تھا تو آیا ہے۔ ہمیں بھٹی صاحب نے دعوت دی ہم سب کو، ہم اپنے گھر سے آئے ہیں کہ ابھی جائے ہیں؟ جائے تو نہیں نا، پیدا تو نہیں ہوئے بھائی، آئے ہیں نا۔ ہمارا جنم کہیں اور ہوا ہے، پیدائش کہیں اور ہوئی ہے، رہائش ہماری اور ہے، گھر ہمارا اور ہے، مکان ہمارا کہیں اور ہے، مکین تو ہم کسی اور محلے کے ہیں، لیکن بھٹی صاحب کے بلانے پہ آ گئے۔ اب غور کرو، رب کہتا ہے وہ آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی ابھی پیدا نہیں ہوا، نبی کہیں اور تھا تو آیا۔ وہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، اور میرے نبی بھی، میرے نبی کی آمد پہ اعتراض کرنے والے، میرے نبی کی آمد پہ سوال کرنے والے، وہ کہاں سے آیا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہیں اللہ نے بھیجا رب سے آیا ہے۔ اچھا جی، جو رب سے آیا ہے وہ ہے کیا؟ کسی نے کہا جی وہ تو مکہ میں چلتا رہا، مدینہ میں چلتا رہا، وہ تو پتھر کھاتا رہا، لوگ اس کو کانٹے بچاتے رہے، لوگ اس کو گالیاں دیتے رہے، وہ جناب پتھر کھا کھا کے پھر بھی لوگوں کو مسکرا کے دعائیں دیتا رہا، تو وہ تو شادیاں بھی اس نے کی، اس کے بچے بھی ہوئے، اس کے نواسے بھی تھے، اس کی اولاد بھی تھی، وہ تو ہمارے جیسا ہے۔ اللہ نے جواب دیا وہ میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والا وہ آیا اللہ سے ہے، اور تیرے جیسا نہیں، وہ تو نور ہے، نور۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، نور۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وہ صرف اکیلا نور نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کتاب بھی ہے، وہ آنے والا نور ہے، نور والا آیا اور نور لے کر آیا، کتاب بھی ساتھ لے کے آیا۔ میرے بھائیوں، اب دوست کہتے ہیں کہ جی نبی کا میلاد کہاں ہے، رب نے میلاد منایا، بات تو بڑی پکی ہے، بہترین سوال، بڑا سوال ہے، لیکن یہ سوال اسی کے لیے ہے کہ جس کے دل اور دماغ پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نا، غور کریں، غور سوال ہے جی اللہ نے میلاد منایا نبی کا، وہ جی صحابہ نے نبی کا میلاد منایا، کسی نے محفل نہیں سجائی، کسی نے میلاد نہیں منایا۔ اچھا جی رب نے میلاد منایا نہیں، یہ سنی بریلوی جو ہے بڑے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے آ گئے، انہوں نے جناب میلاد منانا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں ارے بے وقوف، تو نے میلاد کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ ایمان سے بتاؤ یہ قرآن مولویوں پہ نازل ہوا ہے کہ نبی پہ نازل ہوا ہے؟ نبی پہ نازل ہوا ہے نا جی۔ ارے یہ 30 پارے، یہ سارا قرآن
جس کو رب نے نور کہا ہے، یہ تیرے اور میرے نبی پہ رب نے نازل کیا ہے۔ اگر وہ نبی نہ آتا، اگر اس نبی کی ولادت نہ ہوتی تو قرآن تو تمہیں نہیں ملنا تھا نا۔ یہ سارا قرآن رب نے نازل کر کے اپنے محبوب کا میلاد ہی تو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میلاد کا مطلب ہے ولادت، ولادت کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو قرآن نازل ہوا نا۔ یہ 30 پارے، یہ سارا قرآن، یہ میرے آقا کی مدح ہے، حضور کی نعت ہے، حضور کی تعریف ہے، اور یہ سارا قرآن حضور کے میلاد کی بہترین دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن کو اول سے لے کے آخر تک پڑھو، اول سے لے کے آخر تک پڑھو۔ اس قرآن میں اللہ نے حضور کے معجزوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے آقا کے رخ والضحا کا، حضور کی زلف واللیل کا ذکر کیا ہے، حضور کے لمحہ قدسیہ کا ذکر کیا، حضور کی آنکھوں کا ذکر کیا، حضور کے سارے سراپا کا ذکر کیا، حضور کے ہاتھوں کا، حضور کے پاؤں کا، حضور کی زبان کا، حضور کے کلام کا ذکر کیا۔ ارے نبی مکہ میں قرآن مکہ میں، نبی مدینہ میں قرآن مدینہ میں، جہاں جہاں نبی چلتا رہا رب کا قرآن بھی ادھر ادھر نبی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کلام رب کا ہے لیکن نعت مصطفیٰ کی ہے۔ یہ قرآن تیرے اور میرے نبی کی اداؤں کا ذکر ہے۔ سورۃ تبت یدا کو پڑھ لو، یہ سورۃ تبت یدا بھی اصل میں میرے نبی کے میلاد کا بیان کر رہی ہے۔ جب ایک کافر نے حضور کا چچا تھا، اس نے حضور کی مخالفت کی، اللہ نے فرمایا محبوب تیرا چچا ہے نا، تو چپ رہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ سورۃ کوثر پڑھ کے دیکھ، انا تو نہ کل کوثر، پوچھو نا مولوی صاحبان سے کہ بابا اس کا کیا مفہوم ہے؟ ارے میرے آقا کو اوترک کہا گیا، تو یہ کہا گیا کہ اس نبی کی نسل تو چلے گی نہیں، بیٹے تو ہے نہیں، اس کی تو بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدبخت تیرے منہ میں خاک، تو کہتا ہے میرے نبی کی اولاد نہیں ہے، میرے نبی کی نسل چلے گی نہیں، میرے نبی کا ذکر کوئی کرے گا نہیں۔ ارے تجھے کیا معلوم، انا اعطیناک الکوثر، میں نبی کو اتنا کثیر اولاد دوں گا تیری نسل ختم ہو جائے گی، نبی کی آل قیامت تک زندہ ہے، تیری نسل ختم کر دوں گا۔ اسی بدبخت کے دو بیٹے تھے، بیٹے تو اس کے تھے، گیت نبی کے گاتے تھے۔ یہ نبی کا میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا قرآن نبی پہ نازل ہوا، اور نبی پہ تب نازل ہوا جب یہ نبی پیدا ہوا۔ سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ اب اگلی بات کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہاں میلاد منایا؟ اللہ، اب غور کرو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے گھر کے اندر ایک بکری تھی، میرے گھر میں ایک بکری تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں ہوتے تھے تو وہ بکری سارا دن قلعے کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی، چکری لگ جاتی تھی، وہ بکری بے قرار ہو جایا کرتی تھی، سارا دن گھومتی رہتی تھی، میں کرتی رہتی تھی، بولتی رہتی تھی، اور میں اس کو دیکھ کے حیران رہتی تھی۔ میری نگاہ بھی نبی کے آنے والے دروازے پہ لگی ہوتی تھی، بکری کی نظر بھی نبی کے آنے والے دروازے پہ لگی ہوتی تھی۔ آج کے پڑھے لکھے مولوی کو خبر نہیں ہوگی وہ نبی ہے، وہ بکری بھی جانتی ہے اللہ کا نبی ہے۔ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سارا دن وہ بکری بولتی رہتی تھی، گھاس رکھی نہیں کھاتی، پانی دیا نہیں پیا، کچھ بھی نہیں کرتی تھی، سارا دن بولتی رہتی تھی۔ ہمارا آرام بھی اسے کچھ نقصان نہیں دیتا تھا، وہ جناب ہمیں بھی آرام نہیں کرنے دیتی تھی، سارا دن بولتی رہتی تھی۔ جب شام ہوتی تھی نا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر لوٹتے تھے، اس کی نگاہ بھی میرے آقا کے دروازے پہ، میری نگاہ بھی نبی کے دروازے پہ۔ جب حضور دروازے میں داخل ہوتے میں بھی حضور کا رخ دیکھتی، وہ بھی حضور کا چہرہ دیکھتی۔ حضور کی آمد سے، حضور کے دیدار سے میرا بھی دل خوش ہو جایا کرتا تھا، اس کا دل بھی خوش ہو جایا کرتا تھا، میں بھی سکون میں آ جاتی تھی، وہ بھی سکون میں آ جایا کرتا تھا۔ میرے آقا کو میں نے ایک دن کیا حضور یہ جو بکری ہے نا، جب آپ نہیں ہوتے نا سارا دن سر کھا جاتی ہے، آپ آتے ہیں تو سکون پہ آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا تجھے معلوم نہیں ہے یہ دنیا کی ہر مخلوق ہر فرد جانتا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ بکری میرے ہجر میں روتی ہے، میرا ہجر برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ نبی کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے بھائی، یہ نبی کا میلاد ہے۔ اب غور کرو
ایک روایت آپ کو میں حدیث مبارک پیش کرتا ہوں. ایک جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک بدو آیا، بدو دیہاتی، بالکل آخری درجے کا ان پڑھ دیہاتی، جٹ وہ جناب بنو سلیم قبیلے سے اس کا تعلق تھا. وہ آیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ایک صحابی سے پوچھا، اوئے کون ہو تم؟ اس نے کہا ہم نبی کے ماننے والے، نبی کے غلام مسلمان ہیں. اس نے کہا اچھا، وہ جو درمیان میں جو بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے وہ وہاں سے جا بڑے غصے سے، بدو تھا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، وہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا اور حضور سے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، میں اللہ کا نبی ہوں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ حضور سے پوچھ رہے، حضور بتا رہے ہیں، تو اس نے اپنی زبان سے حضور کی بہت زیادہ، حد سے بھی زیادہ توہین کی. اس نے کہا کہ اے نبی، اس کائنات میں جتنا بھی عورتوں نے بچے جنے ہیں نا، معاذ اللہ آپ سچ نہیں بول رہے بلکہ اس دعوی نبوت میں جھوٹ بول رہے ہو. میں نے آپ سے زیادہ کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کہتے ہو میں تو رب کا نبی ہوں. تو کیسے رب کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو رب کا نبی نہیں ہے، تو اس معاملے میں جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ. جب اس نے یہ بات کہی نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا دعنی یا رسول اللہ اقتلہ، حضور آپ مجھے اجازت دے میں اس کا سر قلم کر دوں. اس نے میرے سامنے آپ کی گستاخی کی، توہین کی. اب غور کر، میرے جیسا تیرے جیسا کوئی دنیا کا لیڈر سردار ہوتا وہ کہتا ہے اڑا دو دیکھا جائے گا. لیکن تیرے اور میرے نبی نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا عمر صبر کر، حوصلے سے کام لے. تجھے معلوم نہیں ہے کہ حوصلہ جو ہے نا، قاد ان یکون نبیا، یہ حلم، یہ حوصلہ نبوت کی شان، نبوت کی دلیل، نبوت کی علامت ہوتا ہے. حضور نے فرمایا عمر خاموش، چپ ہو جا. اس نے کہا، جب حضرت عمر خاموش ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ رب کے سچے نبی ہو؟ حضور نے فرمایا بالکل. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری ایک بات پوری کر لو، مان جاؤ. اگر آپ نے ایک بات میری مان لی تو میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ سچے نبی ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ بولو کیا بولتا ہے. اس نے اپنی آستین کے اندر گوہ چھپائی ہوئی تھی. گوہ وہ گوہ جو تھی نا، اس نے آستین کے اندر چھپائی ہوئی تھی. اس نے کہا میں نے اس کو شکار کیا ہے، گھر لے جاؤں گا. میرا خیال تھا کہ آج اس کو کاٹ کے بھون کے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا. گو اس نے کہا یہ گو ہے، اے نبی، اے اللہ کے نبی. یہ اس نے گو نکال کے حضور کے سامنے رکھ دی اور اس نے کہا میں نے اس کو شکار کیا ہے. اگر یہ گو کہہ دینا کہ تو اللہ کا نبی ہے تو مان جاؤں گا کہ واقعی تو رب کا سچا ہے. ہونی تھی ایک عقیدے دی گل بھی کرنا جا تواڈے کولوں نظرانہ بھی تو وصول کرنا ہے نا. ایہو میرا نظرانہ ہے تے ایہا ویل ہے. اگر تواڈے دماغ وچ بیٹھ جائے ہاتھ بدو جٹ آخری درجے دا ان پڑھ، لیکن جاندا جو جیڑا کم نبی کر سکدے نا غیر نبی نہیں کر سکدا. ارے وہ ان پڑھ تھا، بدتمیز انسان تھا، آخری درجے کا گستاخ تھا، بے ادب انسان تھا، لیکن جانتا تھا اگر نبی ہوگا تو کو کلمہ پڑھا کے دکھا دے گا. اسے معلوم تھا کہ نبی بے اختیار نہیں ہوتا، نبی کو رب یہ اختیار دیتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ رب کی ساری مخلوق جو ہے وہ نبی کی معرفت رکھتی ہے، نبی کو جانتی ہے. اس لیے وہ بتا پوچھ رہا تھا کہ اگر یہ بتا دے تو مان جاؤں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پوری کر دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب گوہ سے کلام کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا یا ضب، اے گو، من تعبد، کس کی عبادت کرتا ہے تو؟ ضب عربی میں، یہ عربی کے اندر یہ مذکر ہے، ہماری زبان میں ہم کو اس کو مؤنث بولتے ہیں. حضور نے بتا کیا کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب وہ گو تھی. روزانہ ہم گو دیکھتے ہوں گے، کئی بار آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا وٹے اٹھا کے مارتے ہیں. کبھی اس نے آپ کو کہا یار میں نے کیوں مارتا پہ میرا قصور کی ہے.
کبھی نہیں بولتی ہاں، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں آئی نا تو بے زبان بھی زبان والی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں میرا اگر آیا من تو کس کی عبادت کرتا ہے تو کو؟ اس نے کہا بڑی عربی میں جواب دیا، پورا جواب آپ کو سنا رہا ہوں، اس طرح انشاءاللہ آپ نے پہلے حدیث مبارک نہیں سنی ہوگی۔ اس نے کہا الذی، کیا کہا؟ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ کہنے لگی پہلے جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے، حضور نے فرمایا یا رب اے کو، اس نے کہا لبیک و سعدیک۔ یہ لفظ عربی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، میں نے جب اس کو پڑھا نا میں جھوم اٹھا، میں نے کہا واہ، ایک گو کو بھی معلوم ہے کہ نبی سے کلام کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا لبیک میں حاضر ہوں و سعدیک، ساری کائنات کی خوشبختی ہے حضور آپ کے قدموں پہ قربان ہوں۔ یا زینا، اور کر ذرا، یا زینا من وافل قیامہ، اے قیامت کے قریب آنے والے لوگوں کی زینت خوبصورتی، ارے وہ کون تھا؟ جانور تھا، اسے معلوم تھا کہ آج اگر کائنات میں کوئی رونق ہے تو وہ نبی کے دم قدم سے ہے۔ کہتی ہے یا زینا من وافل قیامہ، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے زینت میں حاضر ہوں، آپ حکم تو کیجئے کہ آپ کہتے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کس کی عبادت کرتی ہے؟ عرض کرتی الذی فی السماء عرشہ، اے اللہ کے نبی اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، زمین میں اس کی حکومت ہے۔ کوئی رب کی حکومت مانے نہ مانے، اس کی حکومت تو پکی ہے پکی کے نہیں ہے، اور کوئی نہ مانو، اتنا تو مانو نا کوئی بچہ رب کے حکم اجازت کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی رب کے حکم کے بغیر مرتا نہیں ہے، مارتا بھی وہی ہے، چڑھاتا بھی وہی ہے، اس کی حکومت ہے نا۔ اس نے کہا وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، اس کا راستہ سمندروں میں ہے، یہ نہیں کہا پہاڑوں میں زمینوں میں، کہتی ہے کہ سمندروں میں اس کا راستہ ہے۔ اچھا رب چلتا ہے کیا؟ اب گو کہہ رہی ہے بابا یہ ایسے لفظ نہیں ہے، ہاں وہ جناب کہ رب چلتا ہے کہ اس کا راستہ سمندروں میں ہے؟ وہ رب سمندروں میں نہیں چلتا، رب کے نبی سمندروں میں چلتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، آپ کی قوم بھی جا رہی ہے، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، جب وہاں پر آپ پہنچے آگے سمندر پیچھے دشمن، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا آپ، اللہ نے فرمایا گھوڑے دوڑا داخل کر، حضرت موسیٰ کا گھوڑا آگے، ساری بنی اسرائیل پیچھے، وہ سمندر جو تھا ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر، درمیان میں راستہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ارے قرآن کہتا ہے کہ سمندر کو علم تھا، سمندر کے پانی کو علم تھا، یہ آنے والا موسیٰ کلیم اللہ کا نبی ہے، اگر میں نے آج اس کو راستہ نہ دیا، آج اس کی عبادت نہ کی تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے اس نے راستہ دیا، وہ چلا گیا، پیچھے سے آیا فرعون، اس نے کہا بابا ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، در میں راستہ ہے، میں بھی چلوں۔ اب حضرت موسیٰ کا آخری بندہ جو تھا غلام وہ بھی نکل گیا، ادھر سے فرعون داخل ہو رہا، جب درمیان میں گیا نا تو اس کی آنکھیں کھلی، پہلے تو وجد میں تھا نا پانی، وہ سوچ رہا تھا نبی گزر رہا ہے، نبی کے غلام، پھر جو آنکھیں کھلی اوے یہ تو نبی کا گستاخ ہے، اس سے آیا جلال، ادھر والی ادھر موجیں ملی اور درمیان میں سارا لشکر غرق ہو گیا۔ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، گوہ کہتی ہے سمندر میں راستے بنانے والا ہے وعدہ، کہتی ہے وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، ارے اس کی رحمت کو دیکھ رہے ہیں تو جنت کو دیکھ لو، وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ، اس کا غضب دیکھنا ہے نا تو پھر جہنم کو دیکھ لو۔ اب وہ جواب دے، اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا بتاؤ من آنا، وہ میں کون ہوں؟ حضور نے کیا پوچھا؟ من آنا، میں کون ہوں؟ آج کہتے ہیں جی نبی پتھر کھاتا رہا جی،
ارے گدھے تجھے نبی پتھر کھاتا تو نظر آ رہا ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھاتا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ پچھلے دن ایک مولوی عمران بھائی کی دکان میں وہ مل گیا، کبھی مجھے مولوی تو نہیں تھا ایسے تھا، ہاں جی کہتے یہ وہ، میں نے کہا بابا تیرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کہتے میں پینے شروع کو نہیں مانتا، میں کہتا اللہ اللہ اللہ، میں نے کہا جی تو اللہ اللہ کہتا ہے نا، یہ سارا کام اللہ کرتا ہے۔ وہ اس زبان کے بارے میں بھونک رہا تھا عمران بھائی کی، میں نے کہا بھائی میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں، ساری رات بیٹھ کے دعا مانگ کل رب سے مجھے نیو سی ڈی موٹر سائیکل لے کے دے، کہتے ہیں جی تیرے نصیب میں ہوگا تو میں نے کہا لعنت ہے تیرے عقیدے پہ۔ ویسے میں نے کہا عمران بھائی سے جا کے پوچھو، اور میں نے کہا کیا نصیب اور رب لکھتا ہے، دیتا اور رب ہے، یہی تو شرک ہے، تو نے سمجھا نہیں ہے؟ ارے رب سے مانگ، آج تو مانگ، ادھر میں نے کہا تو بھائی بیٹھ کے مانگ، ہم تجھے مانگ کے دیکھتے ہیں کہ تجھے نہ ملے تو سب جسم سے جدا کر دیتا۔ رب سے مانگ تو صحیح، وہی رب ہے، وہی رب ہے تو ساری کائنات کو دے رہا ہے، نصیب بھی وہی بنا رہا ہے، دے بھی وہی رہا ہے۔ غور کر ذرا، حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین۔ اب غور کر، یہ گو کہہ رہی ہے، کہتی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، تے آخری نبی تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی ملنا کو معلوم نہیں ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، وہ ایک گو بتا رہی ہے آخری نبی ہے، آخری نبی۔ آگے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے قد افلح من صدقک، اے نبی وہ فلاح پا گیا جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ گو ہے وہ، گو ہے یار، گو ہے۔ ہاں کہتے ہیں نا کہ گو دے کے مرلی نہ بجاؤ، سب نچے گا، گو نہیں نچی دی، لیکن یہاں نبی کا ذکر آ گیا تو وہ بھی ناچ رہی ہے۔ کہتی ہے کیا کہتی ہے؟ قد افلح من صدقک، اے نبی وہ نجات پا گیا جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا، وقد خاب من کذبک، اور جس نے تیرا انکار کر دیا نا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسے کیسے معلوم تھا کہ نبی آخری نبی ہے؟ گو ہماری شگرد تھوڑی تھی، اس نے کسی مولانا صاحب کے پاس پڑھا تھوڑا تھا، علماء کرام نے کہا کہ گو کی عمر کم از کم 700 سال ہوتی ہے۔ یا آپ کو پتہ نہیں، یہ بھی معلومات دے دوں، جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا اپنے، اللہ نے میرے سینے میں، میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، گو کی عمر ہوتی کتنی؟ 700 سال کم از کم اس کی عمر، اس سے زیادہ ہوتی کم نہیں ہوتی۔ 40 پانی نہیں پیتی، کہتے پانی نہیں پیتی، روحی میں رہتی ہے جیسے، اچھا 40 دن کے بعد ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے، 40 دن پہلے کچھ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ غور کریں، اس کی عمر تھی 700 سال، اگر اس وقت اس کی عمر ہو، کیونکہ وہ مرنے کے قریب تھی نا، وہ شکار، اس کو شکار کر کے آخر اس کی عمر پوری ہو گئی تھی نا، تو تبھی ہمارا ایمان ہے نا، اس کی عمر پوری ہوئی تو تبھی اس کو وہ مارنے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ اگر اس کی عمر ہو 700 سال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی گو تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ اور میرے آقا کے زمانے کو 700 سال پورے نہیں ہوئے تھے۔ اب غور کرو ذرا، ٹھیک ہے جی؟ اب وہ زمانہ کس کا اس نے پایا؟ اس کی پیدائش بھی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اور حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو کہا تھا لوگوں میرے بعد آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد رسول ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا۔ تو گویا اس کو نے حضرت عیسیٰ سے سن کے کہا تھا کہ آپ خاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب اس کو نے کہا نا حضور کی تعریف کی تو کہتے ہیں کہ اس کو تو ہوش ہی نہ رہا، بدو کو حضور کے قدموں میں گرا، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، تیرا رب بھی وحدہ لا شریک، تو بھی رب کا سچا رسول ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جب وہ مسلمان ہوا تو حدیث مبارک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عمر تو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے نا، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ میرا غلام بننے والا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ تو نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ تو جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے پھر 2 جملے بولے۔ کیا بولے؟ وہ کہتے ہیں حضور جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا نا تو اس وقت ساری کائنات سے زیادہ آپ ہی مجھے ناپسند تھے۔
ساری کائنات سے زیادہ مجھے ناپسند، سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، لیکن اب کیا ہے؟ اب اور اس نے کیا کہا؟ اس بدو نے کہتا ہے لَأَنْتَ سَاعَتَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ سَاعَتَ، اللہ کی قسم اب کی گھڑی، انت احب الیہ من نفسی و والدی، خدا کی قسم اے اللہ کے نبی، اس گھڑی آپ تو مجھے اپنی جان سے بھی اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں یار محبت ہونا، اس کا جملہ بتا رہا ہے۔ کتنی دیر لگی ہوگی؟ جتنی دیر میں نے آپ کو واقعہ سنایا اتنا ہی دیر لگی ہوگی نا جی، کوئی پیر تو نہیں لگے تھے۔ کچھ گھڑیاں وہ نبی سے بغض رکھ رہا تھا، اس کے بعد کہتے ہیں اب جان بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے محبت ہو تو نبی پہ اعتراض زبان سے کبھی نہیں نکلے گا۔ ہاں اگر نبی سے بغض ہو تو پھر نبی سب سے زیادہ تمہیں ناپسند ہوگا، لیکن نبی سے ہو محبت، ایمان ہو دل میں کامل، تو پھر تو کہے گا کہ میری جان بھی، میری اولاد بھی، سارا کچھ نبی تیرے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، وہ حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا، حضور نے فرمایا اے راوی دیکھ، تیرا اور میرا رب وحدہ لا شریک ہے، تیرا اور میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھ، اسلام نماز کے بغیر مکمل نہیں۔ غور کرو، حضور نے فرمایا اسلام نماز کے بغیر مکمل نہیں، اور نماز قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا دین نماز کے بغیر نہیں، نماز قرآن کے بغیر نہیں۔ ادھر میرے قریب ہو جا کے اتنا خوش نصیب و بختی تھا۔ میرے آقا نے قریب کیا، حضور نے فرمایا چل پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور نے بسم اللہ پڑھا، سورۃ فاتحہ مکمل پڑھائی۔ حضور نے فرمایا پڑھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضور نے اسے پورا کل یاد کرا دیا۔ جب سورۃ فاتحہ کل پڑھ لیا، کہتے ہیں حضور میں نے بڑی بڑی دنیا کے اشعار سنے ہیں، لیکن ان جیسے اشعار تو میں نے کبھی سنے نہیں۔ حضور نے فرمایا اوے بدو، یہ شعر نہیں ہے، تیرے اور میرے رب کا کلام ہے۔ اب اس نے جملہ بڑا، خدا کی قسم بڑا پیارا، جو میں نے آپ کو کہا ایسی اس طرح مکمل حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ اب اس نے جملہ کیا بولا؟ کہتے ہیں نعم الالہ الہنا، ہائے ہائے، کہتے ہیں حضور میرا رب تو سب سے اچھا رب ہے، میرا رب تو سب سے اچھا رب ہے۔ وہ کیسا کریم رب ہے، یقبل الیسیر و یعطی الکثیر، گھندا تھوڑا ہے تے دیدا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یقبل یسیر، گھندا تھوڑا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو تو کتنا نیکیاں، اللہ کہہ دو تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، الف لام میم کہہ دو تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ کہتے ہیں حضور کیسا کریم رب ہے اور کتنا اچھا میرا رب ہے کہ لیتا تھوڑا ہے دیتا زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتا اور کوئی تیرا گھر بار بھی ہے؟ کہتے ہیں حضور بنی سلیم قبیلے کا بندہ ہوں، اور حضور نے فرمایا بھائی کوئی کھانے شانے کا کوئی تیرا پیچھے کوئی مال شال کوئی پیسہ کوئی دولت؟ اس نے عرض کی حضور سرک دا سر، غریب ہوں مفلس ہوں، بیوی ہے بچے ہیں، بس اس گوہ کے علاوہ کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے مفلس تھا، کنگلا تھا، ہم سے دور تھا، اب میرے قدموں میں پر آئے نا تو اب تجھے دولت مانگ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ میرا کہنا اسے بٹھا دو، حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ حضور نے سارے صحابہ کو حکم دیا، حضور نے فرمایا آؤ اور اس اپنے بھائی کی جو ہے نا مدد کرو۔ صحابہ کرام کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی کچھ جناب وہ صحابہ کرام نے سارے اپنے نئے پیر بھائی کی، اپنے نئے مسلمان بھائی کی مدد کی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اس کے لیے دولت کا انبار لگ گیا۔ نبی سے دور تھا تو غریب تھا، نبی کی بارگاہ میں آیا تو امیر ہو گیا۔ یہ زمان کے کہنا آخری بس آخری حدیث کے آخری جملے۔ اب جناب سارے دے رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، عرض کرتے میرے آقا سب نے اسے اپنی اپنی طاقت کے مطابق دیا۔ حضور یہ میرا پیر بھائی ہے نا، میں بھی اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتا کیا دیتا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں اس کو ایک اونٹنی ایک ڈاچی دینا، ڈاچی 10 مہینے کی گبرنا چاہیے حضور، 10 مہینے کی حاملہ، 10 مہینے کی، تھوڑا آگے ہو جاؤ اور دوست آنے لگے ہیں نا، تھوڑا بڑی جگہ باقی دیتی ہے انہیں کو نیڑے تھی بڑھنے خدا انہیں کو ہم بھیجے تنوں کچھ کرنا۔
اچھا جی، اب غور کرو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیدے کی بات ہے، محبت کی، ایمان کی بات ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور ایک میرے پاس اونٹنی ہے، حاملہ اونٹنی، 10 مہینے کی اونٹنی۔ وہ اونٹنی وہ ہے جو آپ نے مجھے غزوہ تبوک کے موقع پہ عطا کی۔ سبحان اللہ، حضور جب وہ چلتی ہے نا، جتنا لمبی لین ہو، آخر میں اس کو چلاتا ہوں اور سب سے آگے نکل جاتی ہے، آخر میں ہوتی ہے سب سے آگے نکل جاتی ہے۔ حضور عرب کے جو بختی نسل کے اونٹ ہیں نا، ان کے قریب ہے، اور عربی نسل کے اونٹوں سے بڑی اعلیٰ اونٹنی ہے، بڑی بہترین اونٹنی ہے۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن آؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کو تو خبر نہیں ہے، ارے بے وقوف، کوئی وہ اور نبی ہوگا، ہمارا نبی تو وہ ہے جو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عقیدے کی بات ہے، توجہ سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب بیان کیا نا جی میری داچی تو بڑی چنگی ہے، ایویں چلتی ہے جو میں ہوائی جہاز چلتا ہو یا سارے تو آگے نس کے ٹور پہنتی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو نے تو اپنی داچی کی، اپنی اونٹنی کے فضائل بیان کر دیے، اب جو رب نے تجھے اس کے بدلے میں داچی دی ہے کہ اگر تو چاہے تو میں اس کے بارے میں بھی تجھے بتا دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ کے کہنا، وہ نہیں لوگ کہتے ہیں جی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ابھی عبد الرحمن بن عوف نے اپنے ہاتھ میں اس کی مہار داچی، وہ نبی اللہ کے نام پہ دی نہیں، نبی دیکھ رہا ہے، وہ قبول بھی ہوئی ہے، جو اس کے بدلے میں اس کو اونٹنی مل رہی ہے، وہ نبی تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف، وہ اونٹنی جو رب نے اس کے بدلے میں تمہیں دی ہے بتاؤں کیسی ہے؟ حضور بتائیں۔ حضور نے فرمایا وہ ایسی ہے کہ سبز زمرد، اس اونٹنی کے سبز زمرد کے پاؤں ہیں، سرخ زبرجد اس کی گردن ہے، اور اس کے اوپر بہترین موتیوں کا پلان ہے، اس پلان کے اوپر استبرق اور سندس کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور غور کرو، فرمایا عبد الرحمن بن عوف وہ اونٹنی اتنی بہترین اونٹنی ہے، میدان حشر میں جب تو میری بارگاہ میں ہوگا، اللہ اس اونٹنی کو بھیجے گا، تو اس پہ سوار ہوگا، جب تو سوار ہوگا نا جیسے بجلی چمکتی ہے، اس بجلی کی چمک سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوگی، تجھے اپنے اوپر بٹھا کے سیدھا جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تو اس اونٹنی پہ بیٹھ کے پل صراط کراس کرے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن کو خوش ہوئے، اب حضور نے فرمایا اس بدو کو، حضور نے فرمایا اب جا۔ حضور نے اونٹنی دی، سامان دیا، اب جا رہے راستے میں جب پہنچا نا، اس نے دیکھا کہ 1000 نوجوان، کتنی جی 1000 نوجوان آ رہا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزے ہیں، گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہیں، لباس جنگ والا ہے۔ یہ جب پہنچا تو اس نے سلام کیا، جواب پہچان لیا کہ یہ تو میرے قبیلے بنو سلیم کے۔ اس نے کہا وہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے، سنائن پہاڑوں میں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کو محمد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں رب کا نبی ہوں، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم جائیں گے اور معاذ اللہ اس کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کا سر قلم کر کے اپنے قبیلے میں لے آئیں گے۔ اس نے کہا اس کا سر تو بعد میں قلم کرنا، پہلے تو اپنے اس قبیلے والے کا کرنا۔ سنو، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جس نبی کو تم قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، میں تو اس کی نگاہ ناز کا خود شکار ہو کے آ رہا ہوں، میں تو اس کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بابا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ تو سچا نبی ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے لامکان کی باتیں کرتا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنا، اس نے کہا یہ میری بے جان کو جو ہے نا، وہ یہ بھی اس نبی کی امتی ہے، یہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے، یہ بھی اس نبی کے کلمہ پڑھتی ہے۔ اس نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اب جناب اس نے انہیں کہا کہ بیٹھو، اب وہ بیٹھ گئے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے کب نبی کا میلاد منایا؟ یہ کتنا بندے بیٹھے ہیں؟ 100 بھی نہیں۔ کتنے ہیں؟ 100 بھی نہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اب غور سے سننا، کان کھول کے، دماغ کے دروازے کھول کے، سینے کو کھول کے، بٹی صاحب کے اس کمرے میں 100 بندہ نہیں ہے، ایک مولوی میلاد پڑھ رہا ہے اور وہ نبی کا تازہ صحابی تھا۔ 1000 نوجوان سپاہیوں کو، 1000 فوجیوں کو بٹھا کے نبی کا میلاد پڑھ رہا ہے۔ کہتے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے۔ اب کھڑا ہوا،
الحمدللہ اللہ کی تعریف، حضور کی تعریف، حضور کا کلمہ، رب کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد حضور کی تعریف شروع کرنے لگ گیا ہے. کہتے ہیں یار وہ نبی اتنا حسین، اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا حضور کے حسن و جمال کے، حضور کی گفتار کے، حضور کے جناب نا مسکراہٹ کے ذکر کر رہا ہے. جب اس نے حضور کا ذکر سنایا، حضور کا ذکر سنایا تو انہوں نے کہا کملیا پہلے تو کملا تھا وہی اب تو دانا ہو گیا. اب اس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، ہمیں بھی اسی نبی کی بارگاہ میں لے جا، ہم بھی اس کا کلمہ پڑھ کے تیرے پیر بھائی بنتے ہیں. وہ ہزار کا ہزار بندہ لے کے وہی بندہ وہ آگے ہزار پیچھے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو نبی سے محبت کرتا ہے نا وہ دنیا کا امام ہوتا ہے. اب وہ آگے آگے ہزار پیچھے آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، سارا واقعہ سناتا ہے. میرے آقا نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. سبحان اللہ. ایک بندہ جو حضور کا بغض لے کے آیا، جب میرے آقا کی صحبت کی تو حضور کی محبت سے ایسا لبریز ہوا، خدا کی قسم 1000 کے کلمہ پڑھنے کا اس سبب بنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے پوری زندگی میں اتنا بڑا عظیم و شان منظر نہیں دیکھا تھا کہ 1000 بندہ اکٹھے آ کے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے نبی کا کلمہ پڑھے. اس نے کلمہ کیوں پڑھا تھا 1000 نے؟ ارے اس نے انہیں نبی کی تعریف کی، نبی کا ان کے سامنے میلاد پڑھا، نبی کا ذکر کیا. اللہ نے اس صحابی کے ذکر رسول کی وجہ سے ان کے سینے کو روشن کر دیا. ہم بھی میلاد اسی لیے مناتے ہیں کہ جن کو خبر نہیں نا انہیں بھی نبی کی خبر ہو جائے کہ ہمارا نبی کتنا کریم نبی تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے، آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بھٹی صاحب کی ساری پریشانی کو دور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیے تو